پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 13واں باب۔ اب اس حلیم کی کیا تک تھی آخر؟ امبر کو اس قسم کی سوشل گہما گہمی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ یہاں اس سارے ہلے گلے کے لیے آئی بھی نہیں تھی۔ وہ تو صرف اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک ایسے گوشہ عافیت کی تلاش میں یہاں تک آ گئی تھی جہاں اس کے بچے آزادی اور بے فکری سے سانس لے سکیں، جہاں ان کی ایک ایک حرکت پہ کسی ماموں، خالہ یا نانی کی کڑی نگاہیں نہ ہوں۔ لیکن نہ تو اس کے بچے یہاں آ پا رہے تھے اور نہ وہ ان ساری باتوں، ان سارے ہنگاموں سے پیچھا چھڑا پا رہی تھی۔ ہر تھوڑے دن میں منیزہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نیا چٹکلا لے آتی اور اپنی ساری شدومت سے اس کی تیاری میں جٹ جاتی۔ ایک آدھ بار تو اس قسم کی پائے اور نہاری کی تقاریب میں وہ منیزہ کا دل رکھنے کو چلی بھی گئی، لیکن بعد میں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جان چھڑا لیتی۔ لیکن ہر بات تو قسمت ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس بار مسز حسن نے اس کو اسٹاف روم میں خود اتنی محبت اور خلوص سے 2 بار حلیم پر بلایا کہ وہ انکار نہیں کر سکی۔ وہ ہر سال اپنے گھر یہ حلیم کی دعوت کرتی تھیں، جس میں ان کے تمام ساتھی اساتذہ کے علاوہ اسکول کے اسٹاف کا نیا اضافہ بھی شامل ہوتا تھا۔ ان کے دونوں بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور گھر میں 2 میاں بیوی کے علاوہ کوئی ہوتا بھی نہیں تھا۔ یوں ان کے مزیدار حلیم پر رات گئے تک جمنے والی محفل عرصے تک چرچے میں رہتی تھی۔ یار سارے کپڑے ختم ہو گئے، قسم سے کیا پہنوں؟ منیزہ کا الماری چوپٹ کھول کر اس طرح کھڑے ہو جانے اور یہ جملہ کہنے کا منظر اب تک وہ اتنی مرتبہ دیکھ چکی تھی کہ کتاب پر سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے بھی ہر بار کا کہا ہوا رٹا رٹایا جملہ بغیر اس کی طرف دیکھے کہہ دیا۔ کیوں؟ اتنے نئے جوڑے تو ہیں تمہارے پاس، پہن لو ان میں سے کوئی سا بھی۔ نئے جوڑے؟ بھائی، جو جوڑے 3 مرتبہ پہن لیے جائیں وہ کون سی لغت میں نئے رہ جاتے ہیں؟ بڑا مسئلہ ہے یار، بار بار انہی لوگوں کے سامنے ہر پھر کر کپڑوں کا انتخاب۔ لیکن تمہارا کیا ہے، 10 منٹ پہلے اٹھو گی اور پہنے جاؤ گی کچھ بھی۔ یار کاش ہم بھی تم جیسے مست ملنگ ہوتے۔ منیزہ نے الماری کے اندر گردن گھسائے گھسائے کچھ اتنی لاچاری اور حسرت سے کہا کہ امبر کو ہنسی آ گئی۔ تم اتنا پیارا ہنستی ہو تو اتنی کنجوسی سے کیوں ہنستی ہو میری جان؟ اس کی بے ساختہ ہنسی پر اپنا سر الماری سے باہر نکال کر منیزہ نے پل کے پل امبر کو دیکھا اور پھر اندر گھس گئی۔ آپ مسکراتی بہت کم ہیں، لیکن جب مسکراتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ کسی کے کہے کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے جیسے سر جھٹک کر اس بازگشت کو خود سے دور کیا۔ یہ کیسا ہے؟ منیزہ کے سوال پر اس نے اس گونج سے باہر نکل کر اس کی طرف دیکھا۔ گہرے ہرے رنگ کے سلک کے جوڑے کو وہ بدن سے لگائے کھڑی اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کی قمیض ہر شوخ رنگ کے دھاگے سے کی گئی سندھی کڑھائی سے یوں بھری تھی کہ کپڑا کہیں کہیں سے ہی جھانکتا نظر آ رہا تھا۔ اس جوڑے کو امبر کسی حلیم کی تقریب میں تو کیا کسی شادی میں بھی نہ پہنتی، لیکن منیزہ کا ذوق اور مزاج اس سے یکسر مختلف تھا، اس لیے اب اس بات کا کیا ذکر تھا۔ لیکن مسئلہ وہاں کھڑا ہو جاتا تھا جہاں وہ اس کی رائے پوچھنے پر آ جاتی تھی۔ اب اس سے کیسے کہا جائے کہ اس قدر شوخ رنگ اور چمکتے سلک تک تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ چیختے رنگوں کی کڑھائی اچھا ہے، لیکن اسے اگر تم کسی بڑی تقریب کے لیے رکھ لو تو، میرا مطلب ہے اس وقت کوئی نسبتاً سادہ جوڑا پہن لو تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، حلیم ہی تو ہے۔ بہت احتیاط سے چنے گئے الفاظ میں اس نے اپنی محتاط رائے دینے کی کوشش کی۔ حلیم ہی تو ہے؟ وہاں کتنے لوگ آئیں گے؟ تم مسز حسن کو جانتی نہیں ہو، کیسا مجمع جمع کرنے کا شوق ہے انہیں۔ سال میں ایک دعوت کرتی ہیں، لیکن ایک ایک بندے بشر کو بلا لیتی ہیں۔ وہ تو سنا ہے کرنل صاحب ایسے کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، ورنہ وہ تو انہیں بھی ہر سال دعوت دیتی ہیں۔ منیزہ نے حسب معمول اس کی رائے پر تنک کر کہا تو امبر نے پھر کتاب پر نظریں جھکا لیں۔ آخر یہ اس سے پوچھتی ہی کیوں ہے؟ بتاؤ نا یار ایمان سے، یہاں جان پر بنی ہے اور تمہیں اسے کتاب کو چاٹنے سے فرصت نہیں ہے۔ اب منیزہ نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ سے کتاب جھپٹ لی۔ یہی پہن لو، اچھا ہے، کڑھائی بھی بہت پیاری ہے اور رنگ بھی تم پر سجے گا۔ آخر کار امبر نے وہ بات کہہ دی جو وہ سننا چاہ رہی تھی۔ ہینگر پھر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے گھوم گھوم کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور بچوں کسی معصومیت اور اشتیاق سے بولی، ہے نا، مجھے خود بھی بہت اچھا لگا تھا جب چاچی نے کھانے پر دیا تھا۔
پھر دھم سے کپڑے خود سے لگائے اس کے پاس بستر پر گر کر بولی، اچھا لگنا تو بہت ضروری ہے نا، تمہیں پتہ ہے وہاں وہ بھی آئے گا، علی نواز۔ اپنے دل کے اس نام پر زور سے دھڑکنے سے اس نے گھبرا کر منیزہ کی طرف یوں دیکھا جیسے اس تک یہ دھڑکن پہنچ گئی ہو، لیکن اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں نے امبر کو اپنے دل کے یوں بے اختیار دھڑکنے سے زیادہ حیران کر دیا۔ کم بخت جتنا ہینسم ہے باتیں کرنے میں اتنا ہی کنجوس ہے، ہوں ہاں سے آگے ہی نہیں بڑھتا۔ لیکن خیر، میرا نام بھی منیزہ مجاہد سمرو ہے، اس بار اتنا بولوں گی کہ اسے بھی جواب دینا ہی پڑ جائے گا۔ وہ اپنے چہرے پر پھیلتے رنگوں سے انجان مسکراتی ہوئی چھلانگ مار کر اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ ذرا امبر کے ذرا بولتی زیادہ ہے کہنے پر وہ جس طرح تڑپ کر بولا تھا، وہ یاد امبر کے چہرے پر پھر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کیا ہو رہا تھا یہ؟ اپنی مسکراہٹ کا احساس ہوتے ہی اس نے یوں ہونٹ بھینچ لیے جیسے اس مسکراہٹ کا گلا ہمیشہ کے لیے گھونٹ دینا چاہتی ہو۔ لیکن اس دل کا کیا کرے جو اس کے نام پر اس زور سے دھڑکا تھا کہ اس کا سارا وجود اس دھڑکن میں ڈوب گیا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو طفل تسلی دیتے ہوئے کتاب دوبارہ اٹھا کر اپنی نظریں پھر صفحے پر جمانے کی کوشش کی، لیکن وہ خود جانتی تھی کہ اس تسلی کی حقیقت کیا ہے۔ بچوں کے اسکول کے آگے چھٹی کے وقت کا رش تھا۔ اسکول کی بسیں، گاڑیوں کی قطاریں سڑک کا زیادہ تر حصہ گھیرے ہوئے تھی۔ بچے گیٹ سے نکل کر سڑک پر پھیل رہے تھے، گاڑیوں کے ہارن بول رہے تھے۔ اسکول سے جان چھڑا کر گھر جاتے بچے تھکن کے باوجود جوش و خروش سے آپس میں چہلیں کر رہے تھے۔ امر نے آفس کا تقریباً سارا کام کروا لیا تھا۔ بچوں کی رپورٹ کارڈز اس کے ہاتھ میں تھی۔ ہانیہ اور حارث اسکول آفس کے باہر لگی بینچ پر بیٹھے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسکول کا سارا حساب کتاب ختم کروا کے اسکول سے ان کی رخصتی کا لیٹر لے کر وہ اب باہر نکلنے کو تھی۔ پرنسپل کا شکریہ ادا کر کے جب وہ باہر آئی تو تقریباً 3 بج چکے تھے۔ وہ تھکی ہوئی تھی۔ کل اپنے کراچی پہنچنے سے لے کر آج دوپہر تک نہ ڈھنگ سے آرام ملا تھا، نہ سکون سے کچھ کھایا پیا تھا، لیکن پھر بھی ہر وقت فکروں میں جکڑا رہنے والا اس کا وجود آج ہلکا پھلکا تھا۔ بالآخر وہ اپنے بچے اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی، اپنے گھر۔ بچے اسکول چھوٹ جانے اور دوستوں کے بچھڑ جانے کے احساس کے باوجود خوش تھے، اور یہ خوشی ان کے چہروں سے ظاہر تھی۔ عام حالات میں ذرا سے انتظار پر بکھر جانے والا حارث بھی آج مزے سے آفس کے باہر بیٹھا ہانیہ سے دنیا زمانے کی باتیں کرتا رہا تھا۔ چلو بھائی، سب کام ہو گیا، اب چھٹی، گھر چلنے کی تیاری کرو۔ امر نے ان کے پاس آ کر چہکتی ہوئی آواز میں کہا تو وہ بھی شاداں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماما، بھوک لگی ہے بہت، لیٹس گو ٹو میک ڈونلڈز۔ حارث نے اپنے مخصوص انداز میں اس کے گلے میں دونوں باہیں ڈال کر جھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا دی۔ بھوکے صدا کے چلو۔ اس نے اس کا سر پکڑ کر دوسری طرف گھماتے ہوئے کہا تو اس نے خوشی کی چیخ مار کر آگے دوڑ لگا دی۔ وہ کھانے کا ہمیشہ سے شوقین تھا اور اسے بھوک بھی ہر تھوڑی دیر بعد لگ جاتی تھی، لیکن کھانے کے معاملے میں اس کی پسند ناپسند اور معیار بہت اونچا تھا۔ اصولوں پر سودے بازی نہیں کے تحت اسے کھانے کا ذائقہ ذرا اپنے مطلب کا نہ لگتا تھا تو کھاتا ہی نہیں تھا۔ نانی کے گھر میں اتنے نخرے اٹھوانے اور دکھانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا حل اس نے یہ نکالا تھا کہ جب بینا خالہ اپنی دانست میں ٹی وی سے سیکھ کر بنائی جانے والی زبردست مشرومز وتھ بیبی پوٹیٹوز اینڈ چیز قسم کا کوئی بے ذائقہ ملغوبہ بنا کر کھانے کی میز پر سجا دیتی تو وہ خاموشی سے کچن میں جا کر 2 ڈبل روٹی وتھ شکر انجوائے کرتا۔ کم از کم اس میں ذائقہ تو ہوتا تھا۔ باہر آ کر امبر نے ٹیکسی کی تلاش میں نظریں یہاں وہاں پھرائیں۔ بہزاد نے کالج سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ آنے اور کام کروانے کی آفر کی تھی، لیکن اس نے اسے پیار سے منع کر دیا تھا۔ ٹیکسی لے کر اسکول تک جانا اور آنا ہی تو تھا، اس کے لیے وہ اس غریب کے کالج کا خرچ کیوں کرواتی؟ ٹھیک ہے، طارق روڈ چلتے ہیں، برگر بھی کھا لیں گے اور تم لوگوں کے لیے کچھ خریداری بھی ہو جائے گی۔ اس نے بچوں کو پلان بتا کر پھر آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا کر ٹیکسی کی تلاش میں یہاں وہاں دیکھا۔ بابا؟ حارث کی پہلے کچھ بے یقین سی دھیمی سی آواز آئی اور پھر اس نے امبر کا ہاتھ چھوڑ کر بڑے جوش سے گیٹ کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے دوڑ لگاتی۔ سڑک کے کنارے لگے گولر کے بڑے سے درخت سے ٹیک لگائے ان کی طرف رخ کیے کھڑا وہ آفاق ہی تھا۔ حارث کو اپنی طرف بھاگتے آتے دیکھ کر وہ درخت سے ہٹ کر آگے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حارث کے پاس آتے ہی اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے تھام لیا۔ امبر کا دل جیسے کسی عمیق سمندر میں ڈوب اور ابھر رہا تھا۔
حارث اس سے یوں باتوں میں کھویا ہوا تھا جیسے آفاق ان کے ساتھ ہی رہتا ہو، جیسے وہ آج دفتر سے جلدی اٹھ کر انہیں گھر لے جانے آ گیا ہو، جیسے ان سب کی منزل ایک ہی گھر ہو، جیسے آفاق کی اپنے بچوں سے ملاقات معمول کا حصہ ہو۔ اس نے رخ موڑ کر پاس کھڑی ہانیہ کو کھوجتی نظروں سے دیکھا تو اس کے مجرمانہ انداز سے ہونٹ دبا کر منہ دوسری طرف کر لینے سے اسے یقین ہو گیا کہ ایسا ہی تھا۔ وہ یقیناً ہر تھوڑے دن بعد بچوں سے ملنے آتا تھا اور ہانیہ نے اس کو پریشان نہ کرنے کا سوچ کر اس سے یہ بات چھپائی تھی۔ حارث! حارث! اس کی آواز پر حارث نے جیسے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ تھوڑی سی پشیمانی، خفت کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ضرور ہوئے، لیکن باپ کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے ماں کی طرف قدم نہیں بڑھائے۔ حارث! چلو! اب کی بار اس کی آواز اتنی بلند اور لہجہ اتنا سخت تھا کہ پاس سے گزرتے ایک راہگیر نے پل کے پل پہلے اس کو اور پھر دور کھڑے حارث اور آفاق کو گزرتے گزرتے پلٹ کر دیکھا۔ حارث کے وجود میں بالآخر جنبش ہوئی اور اس نے واپسی کا رخ کیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے آفاق بھی اس کے ساتھ اس طرف آ رہا تھا۔ صورتحال اتنی اچانک اور اتنی عجیب تھی کہ نہ امبر جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ آفاق کو علم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا جب وہ اس سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا تو بھی امبر چہرے پر ہتھیلی کا سایہ کیے منہ دوسری طرف پھیرے گویا اس امید میں تھی کہ اس کے آفاق کی طرف رخ نہ کرنے سے یا تو وہ واپس چلا جائے گا اور یا پھر اس غیر متوقع صورتحال سے اس کی گلو خلاصی ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کئی منٹ کی اس تکلیف دہ خاموشی میں وہ چار ذی نفس ایک دوسرے کے پاس کھڑے جیسے کسی اور کے پہل کرنے کے منتظر رہے۔ دوپہر ہونے اور اسکول کی چھٹی ہو جانے کے باعث آس پاس لوگوں کا رش اور چہل پہل تو نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی اس طرح سڑک کے کنارے گپ چپ کھڑے رہنا عجیب و غریب لگنے کے علاوہ تماشا بھی لگ رہا تھا۔ آخر جیسے اس بات سے سمجھوتا کر کے کہ آفاق سے بات کیے بنا کوئی چارہ نہیں، اس نے اپنا رخ سرسری سا موڑا اور آفاق پر ایک غصے سے کھولتی ہوئی اچٹتی سی نظر ڈالی۔ اگر کچھ کہنا ہے تو کہتا کیوں نہیں یہ شخص؟ کیوں منہ میں گھنگیاں ڈالے کھڑا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا یوں بیچ سڑک پر تماشا بنانے کا؟ ہانیہ، حارث، تم لوگ وہاں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ اس نے دونوں کو اسی درخت کے ارد گرد بنی منڈیر کی طرف بھیجا جہاں اب سے کچھ دیر پہلے حارث اور آفاق کی ملاقات جاری تھی۔ مگر میک ڈونلڈ؟ حارث نے اسے اس کا پلان یاد دلانا چاہا تو امبر نے بگڑ کر اس کی طرف آنکھیں نکال کے دیکھا۔ کوئی بھاگا نہیں جا رہا تمہارا میک ڈونلڈ کہیں، سمجھے؟ چلو جاؤ۔ اس کے بپھرے ہوئے انداز اور غصے سے گھبرا کر خاموش کھڑی ہانیہ نے حارث کا بازو تھام کر اسے منڈیر کی طرف کھینچا۔ چلو حارث! منہ بسوڑ کر حارث نے پہلے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے جھٹکا دے کر چھڑایا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا درخت کی طرف چل دیا۔ ہانیہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ کیا بات ہے؟ اب اس نے ساری خاموشی، ساری بے نیازی بالائے طاق رکھ کر براہ راست آفاق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنک کر پوچھا۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ کہاں لے جا رہی ہو تم انہیں؟ آفاق کے وجود سے جو آواز نکلی وہ اس آفاق کی آواز سے رتی بھر مختلف نہ تھی جس نے اسے اپنے گھر کے دروازے پہ اس ملگجی شام کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی۔ امبر کو نہ جانے کیوں حیرت ہوئی۔ اب کی بار اس نے ذرا نظر بھر کر اسے دیکھا۔ بظاہر تو یہ آفاق اس آفاق سے بہت مختلف تھا۔ اس کی رنگت جل گئی تھی، وزن بھی یقیناً کم ہو گیا تھا اور اکڑ اور رونق کا وہ حصار جو اس کی شخصیت کو گھیرے رہتا تھا یوں لگتا تھا کہ اب موجود نہیں، لیکن پھر بھی وہ آفاق تھا۔ شکست تسلیم کر لینا یا شرمندگی کی رمق کا ظاہر ہو جانا اس کی فطرت کے خلاف تھا اور ہر انسان کی طرح وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ اس کا وجود چاہے جو داستان سنائے، اس کا لہجہ، اس کی آواز وہی تھی، دبنگ اور حاکم الزور آور۔ امبر نے گہری سانس لے کر اس سوال کو اپنے اندر اتارا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ اس نے اس گہری سانس کے ساتھ اپنی اس حیرت پر لعنت بھیجی جس کے مطابق اسے اس بظاہر پریشان حال آفاق سے کسی ڈھنگ کی بات کی امید تھی۔ میرا خیال نہیں کہ مجھے آپ کو کسی بھی معاملے میں مطلع کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کو اس بارے میں کسی تشویش یا تفتیش کا حق حاصل ہے، اس نے سرد سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ مجھے حق کیوں نہیں ہے؟ یہ میرے بچے نہیں ہیں کیا؟ دوسری طرف سے ترکی بترکی جواب آیا۔ میرے بچے؟ امبر کا دل چاہا کہ اس کی اس حسین بات پر یا تو چیخ چیخ کر روئے یا اتنی زور زور سے ہنسے کہ پاس کھڑا آفاق شرم سے ڈوب مرے۔ اس کا صبر جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس بھری دوپہر میں
اس سوا نیزے کے سورج کے نیچے اس کے چبا چبا کر بولے جانے والے جملے اس کا وجود جیسے پگھلا رہے تھے۔ اس میرے اور حق کے معنی آتے ہیں آپ کو؟ جس دن ان دونوں کو دو کپڑوں میں کھڑے کھڑے اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، اس دن کے بعد اگر آپ یہ دو الفاظ اپنے اور ان بچوں کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں تو ہمت ہے آپ کی۔ اس نے بالکل اسی طرح چبا چبا کر کہے گئے ٹھنڈے الفاظ آفاق کو لوٹائے۔ میرا تم سے فضول بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرا اور تمہارا تعلق ٹوٹنے سے ان بچوں سے میرا تعلق نہ کبھی ٹوٹا تھا اور نہ کبھی ٹوٹے گا۔ میں چاہوں تو ابھی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جاؤں۔ باپ ہوں میں ان کا۔ اس نے ایک لہجے کو رک کر امبر کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے، جس کا پریشان چہرہ بتا رہا تھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ دل ہی دل میں اپنے نشانے کی کامیابی پر شادہ ہوتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی۔ لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے مجھ سے رابطے میں رہیں۔ کہاں ہیں، کدھر ہیں، مجھے علم ہو۔ تمہارے جہاں سینگ سمائے وہاں ان کو لے جانے سے پہلے مجھے یاد رکھو۔ ٹھیک ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور اس بارے میں نے کبھی کسی قسم کی کوئی ضد یا زبردستی نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کا کلی مالک و مختار سمجھنے لگو۔ وہ ان کا باپ ہونے کے جس حق کی بات کر رہا تھا، خود اس حق کی حقیقت بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ان گزرے کئی سالوں میں اس نے کبھی کسی قسم کا کوئی خرچہ ان بچوں کے نام سے امبر کو بھجوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب بھی جب اس گزرتے وقت نے اس کے دل میں اپنے بچوں کی تڑپ بالآخر جگا دی تھی، وہ ان بچوں کو اپنے پاس رکھنے اور ان کی ذمہ داری اٹھانے کا کتنا متحمل تھا وہ خوب واقف تھا۔ وہ سدا کا ہڈ حرام، نکھٹو اور کاہل تھا۔ اپنی اس فطرت کے ساتھ چلتے چلتے وہ اتنی دور آ گیا تھا کہ اب پلٹ کر جانا یا اس بےڈھنگی چال میں ذرا سے رد و بدل کا سوچنا بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ ذمہ داری چاہے وہ اس کے اپنے بچوں کی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھی۔ اس لیے بچوں کو امبر سے چھین لینے یا جدا کر لینے جیسا اس کا کوئی ارادہ نہ پہلے کبھی تھا اور نہ آئندہ ہونے کی امید تھی۔ لیکن حق تو حق تھا اور اسے جتانے میں کوئی ہاتھی گھوڑے تو لگتے نہیں، زبانی کلامی ہی صحیح۔ ان بچوں کا وہ باپ تھا جن کو خود سے جدا کرنے کا امبر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہ احساس دلانا کہ وہ بہرحال مرد ہے، با اختیار، زبردست اور شاہزور مرد، اور وہ مکمل خود مختاری کے باوجود بہرحال ایک عورت ہے، کمزور، لاچار، بے بس اور مجبور عورت۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی مردانگی کے لیے یہ گمان اشد ضروری تھا۔ امبر پوری آنکھیں کھول کر اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ جب سے لے کر اب تک اس نے اپنوں کے اتنے چرکے کھانے کے باوجود، بہت مشکل حالات دیکھنے کے باوجود، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بچوں کے اس باپ کی طرف پلٹ کر دیکھنا تو کیا، ایسا کرنے کا شائبہ بھی اپنے دل میں نہیں پایا تھا۔ وہ کس قابل تھا؟ بہتر تھا کہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس جاننے نے اسے بہت جلد بہادر اور مضبوط بنا دیا تھا۔ لیکن اب جب وہ اپنی زندگی کی گاڑی اکیلے سنسان ریگزار سے دھکیلتی یہاں تک آ گئی تھی تو وہ کسی جن کی طرح پھر بوتل سے باہر آ گیا تھا، اسے ڈرانے، خوفزدہ کرنے، اسے ستانے۔ شاید اس کی ان کھلی آنکھوں سے جھانکتے یہ خیالات اتنے واضح تھے کہ آفاق کو نظریں چرا کر کچھ دیر یہاں وہاں دیکھنا پڑا۔ کچھ دیر بعد اس نے بچوں کی طرف ایک لمحے کو دیکھا اور پھر ایک نظر امبر پر ڈالی۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس خاموش کھڑی امبر۔ جب اس مڈل کلاس کی دھان پانسی لڑکی کو وہ بیاہ کر لایا تھا تو اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ خود کبھی جاننے کی اس نے تو کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن ایک آدھ بار کی بے اشتیاق سی ملاقات میں اسے وہ تھوڑی سی نخریلی اور ضدی لگی تھی، تو اس ضد اور نخرے کو قابو میں کرنا اس کے لیے کون سا بڑا کام تھا۔ لیکن اس قابو پانے کے چکر میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ رسی کو کھینچے چلے جاؤ تو بالآخر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن آخر اسے رسی اتنی کھینچنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی، اگر سیدھے سادے گھروں کی اللہ میاں کی گائے قسم کی لڑکیوں کی طرح وہ اپنا کھوٹا پہلے ہی دن چپ چاپ میاں کے حوالے کر دیتی۔ لیکن یہ تو مقابلے پر اتری ہوئی تھی۔ آفاق نے تلخی سے سوچا، اپنی بھی زندگی برباد کی اور مجھے بھی خوار کیا۔ تو گویا بات ختم ہو چکی تھی۔ امبر نے پلٹ کر درخت کے نیچے بیٹھے اپنے بھوکے پیاسے معصوم بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ بے قصور خواہ مخواہ اس سارے قصے میں پس رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کے اشارے پہ وہ دونوں اس کی طرف چل دیے تھے۔ میرا موبائل نمبر حارث کے پاس ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ جب چاہے مجھے فون کر لیا کرے۔ تمہارا وہاں کا نمبر بھی میں اسی سے لے لوں گا۔ آفاق نے گویا حتمی بات کرتے ہوئے پاس آئے حارث اور ہانیہ کو ہاتھ بڑھا کر خود سے لپٹا لیا۔
چلو بچوں، اپنا خیال رکھنا۔ امبر 2 قدم آگے بڑھ کر ٹیکسی روک چکی تھی۔ جاتی ٹیکسی میں سے حارث نے جب سر باہر نکال کر اسے ہاتھ ہلایا تو اپنے وجود کے ساتھ اکیلے کھڑے آفاق نے ایک بار پھر صرف اپنی ذات سے یہ بات پوری ایمانداری کے ساتھ تسلیم کی کہ غصے اور انا کی اس فضول جنگ میں اس نے بھی اپنا سب کچھ ہار دیا ہے۔